لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. میں پنجاب میں تھا تو مجھے نا یہاں پین پاکٹ کی عادت تھی. میں نے پین کے لیے نا وہ پین نہیں تھا اتفاق سے جیب میں, تو وہ کسی نے کہا یہ آپ کے کپڑے یہاں سے پھٹے ہوئے ہیں. میں نے کہا نہیں پھٹے ہوئے نہیں, یہاں میں نے اس میں سوراخ ہے پین لگانے کے لیے. کہتے ہیں اچھا, میں سمجھا سنت کی وجہ سے پیوند لگایا ہوا ہے آپ نے. سنت کی وجہ سے کیا لگا, کپڑے پھاڑ کے پیوند لگائے ہوئے, کیونکہ پیوند زدہ کپڑے پہننا سنت. میں نے کہا بھائی اگر پیوند زدہ کپڑے پہننا سنت ہے تو پھر تو 2 چادریں ہوں اور پھر چپل بھی جو ہے, جو نبی کی چپل تو بہت سادہ تھی, پھر خوراک بھی. ہم کیا نبی کی والی خوراک کھا سکتے ہیں؟ ایک ٹائم کھایا اگلے ٹائم بھوک, اور جو کھایا وہ بھی ایک ڈش, کبھی کھجور کھا لی کبھی جو کھا لی, بس یہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پہ جو آپ کا جو لباس تھا اس پہ پیوند اس لیے تھے کہ آپ اچھا لباس خریدنے کے آپ کے پاس پیسے نہیں تھے. آپ کہہ سکتے ہو کیوں نہیں تھے؟ اس لیے کہ نبی نے اپنے لیے غربت کو پسند کیا تھا, تو آپ رکھتے ہی نہیں تھے پیسے. کیا مطلب, صبح پیسہ آیا, شام سے پہلے سارا پیسہ صدقہ, بچا ہی نہیں ہے کہ کوئی اپنے لیے نیا جوڑا خریدیں. تو اتنا ظرف اگر ہمارا ہے کہ ہم پیسے, نبی مالدار ہو کے بھی آپ نے مسکینی اختیار کی ہے نا, پیسہ رکھا ہی نہیں ہے. صبح آیا تو شام تک, شام سے پہلے سارا کیا ہو گیا, خرچ. تو نبی نے تو اپنے لیے یہ لائف اسٹائل منتخب کیا ہے. کیوں کیا؟ یہ شریعت میں اس کا حکم نہیں ہے. اگر حکم ہوتا تو سب صحابہ کو آپ اسی طرز زندگی کا حکم دیتے, یہ اسلام کا حکم ہوتا. کچھ چیزیں پیغمبر کے ساتھ خاص ہیں, اس میں ہمیں نبی کو فالو کرنے کا حکم نہیں ہے, بلکہ اجازت بھی نہیں ہے کہ ہم نبی کو فالو کریں. کیا مطلب, کچھ چیزیں نبی کے ساتھ خاص ہیں. ہم روزہ رکھتے ہیں صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک, سورج غروب ہوتے ہی ہم پر لازم ہے کہ ہم افطار میں جلدی کریں, مگر نبی نے تو 24 گھنٹے کا روزہ رکھا ہے. صحابہ نے بھی رکھنا شروع کر دیا, آپ نے صحابہ کو منع کیا, فرمایا یہ حدیث کا مفہوم کہ یہ میرے ساتھ خاص ہے, تمہیں اس کی اجازت بولو نا نہیں ہے. کچھ چیزیں اللہ نے نبی کے ساتھ خاص رکھی ہیں. 4 سے زیادہ شادیوں کی اجازت کس کو تھی؟ پیغمبر کو تھی, ہمیں اور آپ کو ہے نہیں. اس میں حکمتیں تھیں, مصلحتیں تھیں, اللہ نے آپ کو اجازت دی. اسی طرح بغیر مہر کے نکاح میں اور آپ نہیں کر سکتے, نبی کو اجازت تھی. اسی طرح میں اور آپ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں, کر تو نہیں سکتے, کتاب والی سے نہیں کر سکتے, مسلمان سے نہیں کر سکتے, اہل کتاب سے کہاں سے؟ بہرحال شریعت نے اجازت دی ہے. لیکن پیغمبر کے بارے میں راجح قول یہ کہ اہل کتاب کی عورتوں سے آپ کو نکاح کی اجازت نہیں تھی. تو بہت سارے حکام میں نبی کو خاص کیا گیا ہے, بہت سارے نہیں, چند حکام میں. تو انہی میں ایک یہ حکم بھی ہے کہ نبی کا نیند سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا. ہم اور آپ سو جائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے ہمارا. اسی طرح ایک قول کے مطابق نبی پر تہجد کی نماز بھی فرض تھی. بعض علماء اس کے بھی قائل ہیں, ہم پر تہجد کی نماز فرض نہیں ہے. نبی کے لیے صدقہ لینا کیا تھا؟ حرام تھا نبی کے لیے. زکوٰۃ یا جو صدقات واجبہ ہوتے ہیں نبی کے لیے بھی اور نبی کی آل و اولاد کے لیے بھی. میرے اور آپ اگر غریب ہو جائیں تو حرام ہے ہمارے لیے. بہت سے غریب تو چلی اسی پر ہیں, کیا خیال ہے؟ تو چند چیزوں میں نبی کی وجہ, نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی ہے, کیونکہ نبی نے کہہ دیا, فرما دیا زندگی میں, نحن معشر الانبیاء لا نورث درہما ولا دینار, ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوگی. تمام پیغمبروں کے ساتھ ایسا ہی ہے. کیوں کہ نبی کی وراثت علم ہے بھائی, علم بس. مادی چیزیں نبی کی وراثت نہیں ہو سکتی, وہ سب وقف ہوں گی اہل مسلمین کے لیے. تو یہ سارے احکام میں اللہ نے پیغمبر کو خاص کیا. تو اسی طرح یاد رکھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پہ اللہ نے آپ کے لیے جس زندگی کا انتخاب کیا, اور اصل میں خواہش بھی اللہ نے ہی ڈالی نا آپ کے دل میں, وہ تھی غربت والی زندگی. یہ سلیکشن تھی پیغمبر کی کہ اے اللہ میں مسکین ہی رہوں گا اور مسکینوں میں ہی میرا حشر ہوگا. تو یہ خاصیت ہے کس کی؟ پیغمبر کی. اور یہ اتنی سخت نبی کی, یہ نبی نے اس پر عمل کیا ہے کہ آپ نے جو آپ کے نکاح میں بیویاں آئیں ان کو بھی کہہ دیا کہ اللہ نے ہمارے لیے جو
طرز حیات پسند کیا ہے نا وہ مسکینی اور غربت والا ہی ہے. سلیمان علیہ السلام کے لیے کون سا پسند کیا اللہ نے؟ غربت والا، دولت والا؟ دولت والا، بادشاہت والا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اتنی دولت، اور وہ بھی سلیمان علیہ السلام کی سلیکشن تھی. ربی حبلی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ ایسی اسٹیٹ چاہیے، ایسی حکومت چاہیے، ایسی بادشاہت چاہیے میرے بعد کسی کو ملنا تو دور کی بات، کسی کے لائق ہی نہ ہو، وہ کوئی سوچ بھی نہ سکے، ایسی حکومت چاہیے مجھے. تو یہ خواہش بھی پیغمبر کے دل میں کس کے کہنے سے آئی ہے؟ اللہ نہیں. اللہ دینا چاہتا تھا تو اللہ چاہتا تھا پہلے ان کے دل میں چاہا تو یہ مانگے تو میں دے دوں ان کو. تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے ایسی بادشاہت مانگی تو وہ دے دی. پھر ایسے محلات بنائے انہوں نے، وہ ایسے بتاتا ہوں نا، ایسا زبردست تخت تھا. ملکہ سبا جب آئی ہے وہ تخت دیکھ کے ہریان ہو گئی. پنجابی میں حیران کو ہریان بولتے ہیں. کیا ہو گئی؟ ہریان ہو گئی. اور جب وہ ان کا فرش دیکھا محل کا، وہ سمجھی کہ موجیں ہیں پانی کی. وہ ایسا VIP قسم کا انہوں نے فرش بنایا تھا کہ وہ ایسا لگ رہا تھا پانی کی لہریں، شیشے سے بنایا تھا. کون سی ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہوگی اس زمانے میں، واللہ عالم. تو وہ سمجھی کہ پانی ہے، اور پائن سے اوپر کر لیے کہ تالاب میں، پول میں پاؤں نہ بھیگ جائیں. انہوں نے بتایا یہ پانی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ بھائی سادہ سیمنٹ کا فرش بھی تو بنا سکتے تھے نا بھائی. ریت بجری لاتے، بلکہ اینٹیں لگا دیتے گاؤں دیہاتوں میں جیسے، بلکہ ہمارے انڈا گوڑ والی سڑک بنا دیتے. کچھ ہے ہی نہیں، سڑک ہی نہیں ہے. اس کو ہم پیار سے سڑک بولتے ہیں. یہ دیکھ لو سامنے، یہ جو سامنے ہے اس کو سڑک بول سکتا ہے کوئی انسان، لیکن ہم پیار سے اس کو کیا بولتے ہیں؟ سڑک. اس امید پہ کہ شاید بولنے سے کچھ برکت ہو جائے. جیسے ایک آدمی جو تھا نا، وہ اپنے باپ کے فضائل بیان کر رہا تھا کہ میرا باپ بہت سخی تھا. یار موضوع نہیں جائے دائیں بائیں. ایک آدمی کہتا ہے میرا باپ بہت سخی تھا، حلیم کی دیگ بنا کے تقسیم کرتا تھا. لوگوں نے کہا یار حلیم کی دیگ ہر مہینے، کہہ رہے ہر مہینے دنادن دیگیں بنتی تھیں اور تقسیم. اس نے کہا اچھا یار اتنی دیگیں کیسے بنتی تھی؟ کہہ رہا ہے بھائی 11 دانے چنے کی دال دیگ میں پانی ڈالا، 11 دانے چنے کی دال، 11 دانے وہ جو بھی دالیں والے، 11 دانے جو کے، 11 دانے گندم کے کوٹ کے ڈال دیے اس. کہتا ہے بھائی یہ کون سا حلیم بن رہا ہے؟ کہہ رہے گوشت زیادہ ڈالتے تھے. گوشت؟ اچھا گوشت زیادہ ہوتا تھا. گوشت کتنا ہوتا تھا؟ کہہ رہے ایک پرچی پہ لکھا 1 من گوشت، اور پرچی ڈال دی، اسی سے ٹیسٹ آ جاتا تھا. پرچی کے بھی کہتے ہیں نا لوگ، کہتے ہیں اثرات ہوتے ہیں، تبھی تو اسے تعویذوں میں پڑھتے ہیں لوگ. پرچی ڈال دی، اسی سے ٹیسٹ آتا تھا، اور وہ دے دنادن. تو واقع آگے بھی ہے، لیکن وہ آگے پھر وہ مزیدار نہیں. وہ کہتے تھے بانٹتے کیسے تھے؟ کہتے تھے وہ فلیٹوں میں بانٹتے تھے تو اس میں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ہیلمٹ پہن کے نا اس میں بم ڈالا، وہ بم سے دیکھ پھٹی اور وہ دھڑ 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 اڑ کے حلیم چاروں طرف گھروں میں پھیل گیا. یہ زیادہ ہو گئی میرا خیال. خیر ٹھیک ہے. تو جتنی پہلے جو پھینکی تھی وہ ہم افورڈ کر سکتے تھے، اس لیے وہ میں نے دلچسپی سنا. اگلی جو ہے نا وہ تھوڑی کیا ہو رہی ہے، وہ لپیٹنے میں آ نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ زیادہ ہو رہی ہے. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ کیسا خوبصورت، انہوں نے عالی شان. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے محبوب بندے نہیں تھے؟ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. اور ظاہر ہے سلیمان علیہ السلام سے بھی زیادہ اونچا مقام سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اللہ ہی نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ کے لیے سلیمان علیہ السلام والی طرز زندگی نہیں، آپ کے لیے غربت اور مسکنت والی زندگی. تو اتنی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غربت پہ اتنے حریص تھے کہ آپ نے اپنے لیے بھی پسند کیا غربت کو، اور اسی مسکینے کو اپنے گھر والوں کے لیے بھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں راشن ختم ہوتا تھا نا، اور بالکل حالات ایسے کہ حضرت سیدہ عائشہ کیا فرماتی ہیں، 40 دن تک چولہا جلنے کی نوبت نہیں آتی تھی، صرف کھجور پانی پہ گزارا ہوتا تھا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی غربت کا انتخاب کیا گیا کہ آپ کو حکم، آپ کی یہ طبیعت بنائی گئی کہ آپ نے بھی مسکینی والی زندگی گزارنی ہے، اور اپنی ازواج 40 دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا. تو امہات المومنین نے پھر کیا کیا، نبی سے مطالبہ کیا کہ بھئی آپ
جو مال غنیمت میں حصہ آتا ہے ہمیں اتنا حصہ دیں وغیرہ وغیرہ، جس کی تفسیر میں ہمیں ڈیٹیل ملتی ہے. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ دیکھو ہمیں حکم کیا دیا ہمارے نبی نے کہ اپنے گھر والوں کو عاشروہن بالمعروف. قرآن کہتا ہے عرف کے مطابق کیسے معاملہ چلانا ہے ان کے ساتھ. عرف جس اسٹینڈرڈ کی آپ کی گھر والی کی لائف شادی سے پہلے کی تھی ہی، پوری کوشش کر کے کم سے کم وہ اسٹینڈرڈ آپ نے اس کو دینا ہے. اب کوئی کہے دیکھو نبی کی جب ازواج نے نبی سے مانگے پیسے تو نبی نے کیا فرمایا کہ تعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. ٹھیک ہے، اب مال غنیمت میں مال آئے گا تو میں تم سب کو اچھے خاصے پیسے دوں گا، لیکن اس کے بعد اسرحکن سراحا جمیلا، سب میرے نکاح سے کیا ہو جائیں گی؟ آزاد. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کو اختیار دے دیا ڈیورس کا. کیا آپ کے پاس اب یہ آپشن ہے کہ یا تو اسی غربت میں گزارا کریں، جیسا میں ویسے ہی آپ نے بھی، ایک دن کھانا ہوگا ایک دن کھانا نہیں ہوگا. چولہا کبھی جل گیا تو قسمت ہے، نہیں جلا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو روزہ رکھیں گے. نبی کی کیا سیرت ہے، جب گھر میں آتے امی عائشہ سے پوچھتے کچھ کھانے کو ہے، اگر کہہ دیتی ہاں ہے چلو بھائی لے آؤ کھا لیتے ہیں، اگر کہتی ہیں کہ نہیں ہے چلو روزے کی نیت کر لیتے ہیں. بھائی جب بھوکا پیاسا رہنا ہے شام تک تو روزے کی نیت کر کے ہم ثواب ضائع کیوں کریں؟ نیت نہ کر کے ہم ثواب ضائع کیوں کریں؟ تو نبی نے ان کو کیا فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی، تو آپ کو میں طلاق کا اختیار دیتا ہوں. سب ازواج کو بلا بلا کے الگ الگ اختیار دیا ہے کہ آپ کو بھی ڈیورس کا حق ہے کہ اپنے اوپر طلاق واقع کر سکتی ہیں، یعنی میرے نکاح سے آزاد ہو سکتی ہیں. آپ کو بھی، سیدہ عائشہ کو بھی، کیونکہ ان کی عمر کم تھی تو اس لیے ان کو آپ نے فرمایا کہ جلد بازی نہ کرنا، پہلے اپنے گھر والوں سے مشورہ لے لو، کیونکہ پھر بعد میں یہ آزمائشیں آئیں گی. یہ جو غیر مسلم لوگ کہتے ہیں نا کہ اتنی کم عمری میں سیدہ عائشہ سے شادی کر لی، بھائی سیدہ عائشہ کو ڈیورس کا حق بھی نبی نے دیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اگر سمجھتی ہو کہ آپ کا میرے ساتھ گزارا نہیں ہے تو آپ علیحدگی لے لو، اور جلدی فیصلہ نہ کریں، آپ کی عمر کم ہے، اپنے ماں باپ سے جا کے مشورہ لیں آپ. تو سیدہ عائشہ نے کیا فرمایا؟ افیک اشاور، آپ کے بارے میں مشورہ ہے، یعنی یہ آپ کو سوال کیسے کر لیا آپ نے ہم سے؟ یعنی ایک طرف فقر و فاقہ اور پیغمبر اور دوسری طرف دولت، تو بھائی ہم فقر و فاقہ برداشت کریں گے، آپ کو کسی قیمت پہ نہیں چھوڑ سکتے. یہ سیرت زوردار تماچا ہے ان بےغیرتوں کے منہ پہ جو بار بار تانا دیتے ہیں کہ نبی کی عمر اتنی زیادہ اور کم عمر سے شادی کر لی. جن سے کی ہے وہ خوش ہیں ان کو ڈیورس کا حق بھی دیا جا رہا ہے تو بھی کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں یہ حق نہیں چاہیے، ہمیں آپ کے ساتھ رہنا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے نبی نے اتنی 50 سال کی عمر میں سیدہ عائشہ جیسی کم عمر سے نکاح کر کے کیسا نبھایا ہے کہ ان کی مینٹیلٹی کے حساب سے ایسا آپ کا بیہیویئر تھا کہ وہ ڈیورس کا رائٹ ملنے کے بعد بھی کہہ رہی ہیں مجھے غربت میں بھی آپ پسند ہیں. آج کسی کی بیوی ایسا کرے گی؟ جب کرے گی جب میاں میں کوئی الگ صحیح سرخاب کے پر لگے ہوئے ہو، بھائی بہت ہی کوئی الگ ایکسٹرا آرڈینری ہو. ورنہ میرے اور آپ جیسے جو مارکیٹ میں میاں نارمل پیکنگ میں جو میاں مارکیٹ میں چل رہے ہیں، ان کے گھر میں اگر ایسے حالات آ گئے تو بیگم بولے گی ٹاٹا بائے بائے. ہم اگر کہیں گے نا دیکھو میں تو صرف ایک ٹائم کا ناشتہ کرا سکتا ہوں، وہ بھی بغیر پکا ہوا آٹا کیونکہ چولہا ہی نہیں جل رہا نا، کھجور پانی، وہ بھی ایک ٹائم، دوسرے ٹائم کا مجھے نہیں پتا بھائی، ایسے ہی چل رہا ہے تو چلو، اور ساری زندگی ایسا ہی رہنا ہے. تو اور اگر علیحدگی چاہیے تو ٹھیک ہے، تو وہ کہے گی بھائی پھر بہتر کیا ہے، ہم تو نہیں گزارا کر. اگر وہ جذبات میں آ کے کہہ بھی دے گی نا نہیں رہنا ہے، تو 4 دن کے بعد پھر بولے گی نہیں رہنا، غلطی سے میں نے کہہ دیا تھا کہ رہنا ہے. تو امہات المومنین تو وہ فقر و فاقہ دیکھ چکی تھیں، تجربہ کر چکی تھیں، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں اللہ رسول چاہیے. تو یہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ سید الانبیاء کی جو ایک طرف حضرت سلیمان علیہ السلام، شادی کس سے ہو رہی ہے؟ ملکہ. غالب یہی ہے کہ انہوں نے اس سے بھی جب اتنی ساری شادیاں پہلے سے تھی تو ایک اور کر لی ہوگی، اس میں کیا جا رہا ہے. تو ملکہ سبا وہ بھی ملکہ، اور عالی شان محل، تخت و تاج، جنات کنٹرول میں،
وہ علوم کی وجہ سے نہیں جو عاملوں کے پاس ہوتے ہیں. اللہ نے علوم کچھ نہیں ہوتے عاملوں کے پاس. ان کے کنٹرول میں جنات ہوتے ہی نہیں, جنات نے ان کو کنٹرول کیا ہوا ہوتا ہے. یہ لوگ جنات کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. تو یہ سارا آپ دیکھو کتنا دونوں کی طرز حیات میں بظاہر تضاد ہے نا, لیکن دونوں اللہ کے محبوب پیغمبر. اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی کہ اللہ کو اس سے غرض نہیں ہے کہ تمہارے پاس دولت ہے یا دولت نہیں ہے, اور اللہ کو اس سے بھی غرض نہیں ہے کہ دولت رکھنا کوئی بری چیز ہے. نا اگر بری چیز ہوتی تو سلیمان علیہ السلام کو نہ رکھنے دیتا, سلیمان علیہ السلام کو نہ رکھنے, وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے. تو اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی نے جو اتنی غربت رکھی ہے یہ نبی کی خاصیت ہے, امت کو اس کا حکم نہیں. اگر ہوتا تو حضرت عثمان کے 400 اونٹ تجارت کے مدینہ میں آیا کرتے تھے. نبی ان سے کہہ سکتے تھے عثمان میرے گھر تو فاقے چل رہے ہیں اور تمہارے شام سے 400 اونٹ مدینہ کی زمین کو ہلاتے ہیں, اتنے بڑے بزنس کی تمہیں کیا ضرورت ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.